شادی کی پہلی رات 10 نصیحتیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو یہ 10 نصیحتیں کی۔ ہر مرد کو شادی کرنے سے پہلے ان نصیحتوں پر غور ضرور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار بھی کرنا چاہیے۔ جو شادی شدہ ہیں انہیں اپنے انداز و اطوار کی بھی جانچ کرنی چاہیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے بیٹے، جب تک آپ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہیں اپنا لو تب تک تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہیں غور سے سنو اور عمل کرنے کا ارادہ کرو۔ نمبر 1، عورتیں آپ کا توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو۔ اس لیے سمے سمے پر اپنی بیوی کو اپنے محبت کا احساس دلاتے رہو اور اسے صاف شبدوں میں بتاؤ کہ وہ آپ کے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے اور اس کا وفادار ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی، رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ نمبر 2، یاد رکھو اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو یہ آپ دونوں کے بیچ کڑواہٹ پیدا کر دے گا جو وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ نمبر 3، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن وہ نرم مزاج مردوں کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہ سکے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، عورتیں شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم۔ لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، یاد رکھو گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا وہ اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین ہی رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ نمبر 7، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بے جا بات کو مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ نمبر 8، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی، تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک۔ لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔
یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں۔ بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور اس کے حقوق بھی ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس پر ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ نے اس پر سے عبادات ہٹا لی، ویسے تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کر دو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ نمبر 10، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا، کیونکہ اس کی گواہی سب سے پہلی اور معتبر گواہی ہوگی۔ دوستو، اگر ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہماری زندگی نہایت خوشگوار اور پرسکون ہو جائے گی۔ امید ہے کہ ہم ان باتوں پر ضرور غور کریں گے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔